السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ خدام کے لیے وقف عرضی کا کیا اہمیت ہے اور ان کو کس طرح کا وقف عرضی کرنا چاہیے؟ خدام کے لیے وقف عرضی کی وہی اہمیت ہے جو دوسروں کے لیے ہے، چاہے وہ خادم ہو انصار ہو. وقف عرضی کیا مطلب ہے کہ تم کچھ دن اپنے وقف کرتے ہو، جماعت کے کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہو، اور اس کے لیے تم اپلائی کرو کہ آئی کین گیو 2 or 3 weeks فار دا کاز آف دا جماعت، اینڈ دیٹ از وقف عرضی. And wherever you are posted or you are appointed or any assignment you are given for waqf arzi, you should do it. Whether it be in tabligh or tarbiyat or study or translation or any other work. تو وقف عرضی یہی ہے کہ خدام کو وقف عرضی کرنا چاہیے just to give some of your time for the cause of your جماعت. ٹھیک ہے، یہ وقف عرضی ہے. اینڈ دیٹ از دا امپورٹنس. دس از ہاؤ یو ول لرن ہاؤ ٹو سرو دا جماعت ان فیوچر. پچھلے سال میرا نیفیو بہن کا بیٹا اس کی وفات ہوئی تھی، وہ 4 سال کا تھا. اس کا نام ہارون خدا داد گوندل ہے، اللہ تعالیٰ. اور اس کا ایک ٹوین بھائی ہے موسیٰ کرم داد گوندل. اچھا، وہ 5 سال کا ہے اب. اچھا. اور اس کے متعلقہ ایک سوال ہے حضور کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کریں، صبر کرو، اور اصل اسلامی صبر کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف چپ رہنا ہی صبر ہے یا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صبر کی تلقین ہمیں کرنے کے لیے اس طرح فرمایا کہ صبر کرے اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے. اور کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں. اللہ تعالیٰ کسی کہتا ہے میں کسی کو پہلے لے جاتا ہوں، کسی کو لمبی زندگی دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو بچپن میں. تو الٹیمیٹ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہے نا. تو یہی ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اٹس اے گریٹ ٹرائل فار پیرنٹس. آپ کا تو رشتہ دار ہے نا، بٹ پیرنٹس کے لیے تو بہت بڑا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی یہی ہے کہ صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ٹوین بھائی تھے، ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کی تربیت کریں. اور اللہ تعالیٰ اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچوں سے نوازے. اگر ان کی ایسی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دے دیتا ہے اس کے بدلے میں اور بچے بھی. اور شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بعض دفعہ ایک بچہ ہی ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں میں شہید ہوا ایک لڑکا، 19 سال کا تھا. اب وہ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا. ماں باپ بڑے ہیں اور بچے بھی نہیں ہو سکتے. میں نے فون کیا ان کو، افسوس کیا. انہوں نے کہا ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں. تو چاہے وہ کسی طرح ہو، آخر میں الٹیمیٹلی ہم نے ہی جانا. یہ سوچ لے کہ میں صبر کروں گا، اللہ میاں مجھے اور ریوارڈ دے گا. چاہے وہ بچوں کی صورت میں دے یا ان بچوں کو زیادہ بہتر پوٹینشیل دے کے دے، یا آئندہ اور بچے ہوں وہ ایسے زیادہ لائق ہوں، یا صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور کسی رنگ میں نواز دے، یا اگلے جہان میں جا کے نوازے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اس کو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ رونا نہیں آتا، صدمہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. صدمہ بھی ہوگا، رونا بھی آتا ہے. لیکن اگر اللہ کی خاطر اس کو برداشت کر لے انسان اس کو، اور واویلا نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح ایک شخص نے، کوئی بچہ اس کا فوت ہو گیا تو اس نے شور مچایا کہ اللہ میاں نے میرے پہ ظلم کر دیا، یہ کر دیا. انہوں بڑی ناراض ہوئے. کیا تم کر سکتے ہو اس کے بدلے میں؟ اگر تم صبر کرتے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد بھی دیتا، بہتر اولاد دیتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے 2 بچوں میں سے ایک بچہ لیا، ایک بچہ چھوڑ دیا ہے. اسی پہ خوش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پھر اور بھی دے گا. ٹھیک ہے. باقی صدمہ ضرور ہوتا ہے. سوچو کہ چاہے کسی عمر میں کوئی فوت ہو رہا ہو، قریبی عزیز یا پیارا، تو آدمی کو صدمہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیارے حضور، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا پیغام دنیا میں بھیجا تھا تو کیا سلطنت عثمانیہ کو بھی بھیجا تھا؟
اگر بھیجا تھا تو عثمانی خلیفہ کا کیا جواب تھا؟ پیغام تو ہر جگہ بھیجا تھا. وہ اس زمانے میں ان کا ایک ایمبیسڈر جو تھا وہ مسلمانوں کو ملنے بھی آیا تھا قادیان. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی, اس کو پیغام بھی پہنچایا تھا. اس وقت ترکی میں خلافت کا نظام قائم تھا, لیکن انہوں نے فرمایا تھا یہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے, اپنی اصلاح کرو اور اس کو مانو, یہ میرا دعویٰ ہے. وہ آیا تو اس لیے تھا, یہ انڈیا کہلاتا تھا اس وقت, دورہ کرنے کے مسلمانوں کو اپنے فیور میں کرے گا اور انگریزوں کے خلاف اکٹھا کرے گا, اور اسی لیے مسلمان لیڈروں کو مل رہا تھا, اور اسی لیے ملنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ملنے آیا تھا. لیکن حضرت صاحب نے جب اس کو تبلیغ کی تو ناراض ہو کے چلا گیا, اور اس نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں, اور بڑا سخت ناراض ہو گیا کہ اب یہ ہے وہ ہے, غلط زبان استعمال کی, ابھی کچھ کیا. تو انہوں نے تبلیغ کر دی تھی اس وقت بھی, اور آپ نے فرمایا تھا خلافت کا نظام تو یہ نہیں چلے گا, خلافت کا نظام وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق مسیح موعود کے ذریعے سے چلانا ہے. My question is, Huzur, I was opportune to go to Umrah last year, and I have this experience that I want to share with you. During Salat prayer, due to the crowd, is very difficult for an Ahmadi to isolate himself and pray separately due to the crowd, and also for our safety not to get people's attention. Huzur, what would you advise us on that? You see, if you are standing at a place where there is no chance to leave that area, then sometime it so happens that you will have to pray behind the Imam who is leading the prayer there. But Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu, when he went for Hajj, he also experienced the same thing. And he wanted to leave the place, but he could not make it. So one of his friend, an Ahmadi, who was also along with him, said that Hazrat Khalifatul Masih Awwal once said that in this situation, we can pray behind the Imam. Hazrat Muslim Maud said that although I was not very much satisfied, but because he quoted Khalifatul Masih Awwal, and at that time Khalifatul Masih Awwal was the Khalifa of the time, so I had to obey, and then I just prayed. And even then my heart was not very much satisfied, so I came back home, wherever I was living, the room, and then I prayed again. When we came back to Qadian, and I asked this question from Khalifatul Masih Awwal, Hazrat Khalifatul Masih Awwal said that in such a situation, you think that there is no way out, and people's eyes are on you, and if you are afraid of the people, then you may pray behind them, and you did a good thing that you prayed after that on your own. So that should be our reaction. But there are quite a number of Ahmadis who go there as groups, and there are quite a number of groups there. I have never been there, but people told me that there are quite a number of groups, and they have been offering their prayers separately, different sects and different school of thought people, right? So in this way, Ahmadis also pray sometimes separately. They try to manage the situation in such a way that they reach the place at a different time, and then they will offer their own prayer there. But if you are alone, then that was the situation of the Khalifatul Masih Sani, as Mirza Bashiruddin, who experienced, and I have told you. Jazakallah. Okay? My question is that as a young architect, how can I help prepare in a meaningful way for rebuilding the world? Being an architect, you should try to design, if you are trying to help the world or the Jamaat,
So you can design some low-cost houses, some low-cost buildings of hospitals, with all the provisions available there. And you can design yourself. You have a fertile brain, so you can design. How can you make a place where you can build a hospital with less price, but with all the available facilities. So you should think how you can make it, right? We are building quite a number of clinics and hospitals in Africa, and we have been sending architects and engineers from here, and they have designed very good hospitals and clinics there at a very low cost. If it is given to an ordinary architect or a construction company, that will cost us millions of pounds and dollars. But we build them in only $50,000, $100,000, or some few $100,000. So this is how we should work. How can you help the Jamaat? How can you help the poor countries? How can you help the poor people? ٹھیک ہے حضور وہ ہمارے کچھ لڑکوں میں نظر آتا ہے، خاص طور پہ اطفال میں، لیکن خدا میں بھی، کہ وہ مغربی معاشرے سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ ان کی جو بات چیت ہے، جو چال چلن ہے، وہ ادھر کے لڑکوں جیسی ہو جاتی ہے. ان کی زبان بھی گندی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. اس کا خدا ملم دے قصور ہے، ہو جاتی ہے تو صحیح تربیت کریں، ان کو ساتھ اپنے اٹیچ کریں بچپن سے. اطفال پہلے تو والدین کا قصور ہے، جماعت کا. جماعت کو چاہیے اور والدین کو چاہیے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ، اس پر میں بے شمار دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں کہ ماں باپ تو بچے ہوں گے 15 سال کی عمر تک تو بچے صحیح رہتے ہیں. جوانی میں جب جاتے ہیں تو جب داڑھی نکل آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ناؤ وی آر 18 years of age. سو کسی اور کو ہماری عمل پہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہیں تربیت کی. 15 سال تک تربیت ہوتی ہے اطفال الحمدیہ کی. بڑے ہو کے بھی اٹیچ رکھیں، پھر ماں باپ کو رکھیں. تو یہ بچپن کی تربیت جو ہے، اس بارے میں بے شمار دفعہ میں کہہ چکا ہوں. وہ نکال کے چھوٹے چھوٹے حوالے، حدیث کے حوالے، قرآن کے حوالے، مسنوں کے حوالے، خلفاء کے حوالے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے دیا کرو. خدا الحمدیہ میں چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے دیا کرو سوشل میڈیا پہ. اپنے جو ویب سائٹ بنائی ہے خدا الحمدیہ میں، تاکہ وہ اٹیچ رہیں جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. باقی تھوڑا بہت فرق تو انفلوئنس ہوتا ہی ہے معاشرے کا، اسی سے بچانا ہے تم لوگوں نے. یہی چیلنج ہے ہمارے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے یہی. ٹھیک ہے. اتنے بڑے بیٹھے ہو ماشاء اللہ، تو سارے اس چیلنج کو قبول کرو. ٹھیک. جی سر، جزاک اللہ.